محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وللذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پچھلے جمعے کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو ہے وہ پڑھا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے ان سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا. ابھی یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جن میں فرض روزے کا تذکرہ ہے، رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے. قرآن کریم کے اندر صرف ایک ہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان
فرض روزوں کا ذکر کیا ہے، اور کسی جگہ کے اوپر بھی فرض روزے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں فرض روزے کا ذکر ہے۔ البتہ یہ جو آیات ہیں ان میں بہت حکمت کے مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم اس کا صرف سرسری ایک ترجمہ جو ہے وہ کریں گے ان آیات کا، اور اس میں وہ خاص مضامین جو ہیں ان کے میں نشاندہی کر دوں گا، جن کو پھر ہم باری باری جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے جو آئیں گے ان کے اندر ہم ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھا۔ اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے نا وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے بھی ایمان والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضروری قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو اس عبادت کی طرف بلایا ہے یا اس عبادت کا حکم دیا ہے تو اگرچہ اس میں ایمان والوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمت کو بندھانے والی بات ہے، ایک کام اگر پہلے بھی کسی نے کیا ہو نا تو انسان زیادہ فکر مند نہیں ہوتا، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، فلاں کر گیا میں بھی کر لوں گا۔ اگر پہلی مرتبہ کرنا ہو تو پھر پہلے کسی نے کیا نہ ہو تو پھر اس میں کئی طرح کی جو ہے نا وہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ روزہ جو ہے نا یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، یعنی تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اب ہم نے تم کو بھی روزے کا جو حکم دے دیا کہ یہ تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ فرض ہے، تم بھی اس فرض کو جو ہے وہ ادا کرو گے، اور یہ ہم نے تمہارے لیے لازمی کر دیا، فرض کر دیا ہے۔ گویا کہ ایک اور بات اس میں سمجھ لیں، میں نے وہ پچھلے خطاب کے اندر عرض کیا تھا، اصل میں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایمان یا کلمہ شہادت یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بہت نیچے کی چیزیں ہیں، یہ صرف بنیاد ہے، اور بنیاد کو کوئی بیوقوف ہی عمارت سمجھتا ہے۔ عمارت جب ہم کہتے ہیں تو وہ چھت ہے، اس کی یہ دیواریں ہیں اور بہت کچھ ہے، اور جب بنیاد کہتے ہیں تو وہ تو بس نیچے ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر یہ فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، تو عمارت، اور میں نے مثال دی تھی کہ بعض اوقات ہم جو ہے نا پلاٹ خرید کر صرف بنیادیں بنا کر چھوڑ دیتے ہیں،
کوئی اس کو مکان نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا۔ البتہ بنیادیں پہلے ہیں، اور بنیادوں کی مضبوطی پر اوپر عمارت جو ہے نا اس کی مضبوطی ہے، یہ تعلق اس میں ہے، لیکن یہ صرف بنیاد ہے جو صرف یہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل میں وہ اوپر جو تعمیر ہے نا اس تعمیر میں مددگار ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ایسے سمجھ کہ اگر اوپر عمارت بنانا آپ کا پروگرام ہی نہیں ہے، عمارت ہے ہی نہیں کوئی، تو بس پھر بنیاد بنا کر تو پھر آپ نے ایسے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بنیاد تو خود بے مقصد ہو جاتی ہے اگر اوپر آپ نے تعمیر ہی نہیں کرنی ہے، کوئی آپ کے پروگرام کے اندر ہی نہیں ہے، تو بنیاد خود ایک بے مقصد چیز جو ہے وہ ہو کر جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ بنیاد اسی وقت تک جو ہے نا وہ ایک کارآمد چیز ہے جب آپ اس کے اوپر تعمیر کرنے کا بھی جو ہے وہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ آپ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایسا تربیتی پروگرام ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اور خاص طور پہ یہاں روزے کے ذکر کے حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی امتوں پر ایسی تربیت ہے جو پہلے بھی ایمان والوں کو دی گئی ہے۔ اچھا، اگلی بات جو فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ یہ پہلا اہم مضمون ہے جو پڑھیں گے ہم اگلی دفعہ ہی، کیونکہ ابھی ہم اس کو کور نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ یہ وہ پہلا ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ پہلا حاصل ہے روزے کا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی نوٹ بھی رکھیں، یہ سارا صبح سے شام تک روزہ کرنا ہے، تو روزہ کس لیے ہے؟ اللہ نے یہاں بتایا کہ پہلی چیز تقوی ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اس کا یہ مطلب سمجھ لیں کہ اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تفصیلاً بات ہم آگے کریں گے۔ آگے فرمائے ایام معدودات، یہ چند ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں جا کر۔ یعنی آپ دیکھیں تعداد پوری کرنا ضروری ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ یہاں ایک اور بھی بات ہے، اصل میں باتیں پھر ایک بات میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے نا تو روزے مدینے آ کے فرض ہوئے تھے، تو مدینے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، مسلمان 3 دن کے روزے رکھیں۔ ان روزوں میں وہ جو 3 دن کے روزے تھے ان میں کچھ گنجائش بھی تھی، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ البتہ یہ کچھ مہینے گزرے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پورا 1 مہینہ روزے فرض کر دیے، اور وہ رمضان کا مہینہ روزے فرض کیے، اس میں اس گنجائش کو ختم کر دیا جو وہاں کچھ زیادہ گنجائش جو وہ دی گئی تھی۔ بہرحال مریض سفر میں تو جو ہے نا وہ اس میں بھی گنجائش ہے کہ ہاں آدمی مریض ہو یا حالت سفر کے اندر ہو تو وہ بھی جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو بہرحال اس میں بھی یہ ایسا ہی تھا۔ تو فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہو سفر میں ہو تو وہ تعداد پوری ضرور کرے، اور وہ جو ہے نا وہ دوسرے دنوں میں جا کر تعداد کو جو ہے وہ پورا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
اور وہ جو مطلب یہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوں اور کسی کو فدیہ دے دیں روزے کا، یہ وہ اجازت ہے جو وہ 3 دن کے روزوں میں تھی، ٹھیک ہے نا. یہ بعد میں رمضان کے روزوں میں یہ ختم کر دی گئی. اس میں یہ اجازت تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو فدیہ دے کر اپنے روزے کا فدیہ بھی دے دے گا، اس کو روزہ رکھوا دے گا، تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ بدل ہو جائے گا. فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. لیکن اس میں بھی ساتھ یہ بتا دیا کہ جو ہے نا وہ خوشی خوشی روزہ رکھے گا نا، روزے کو ایک بوجھ نہیں سمجھنا، خوشی خوشی یہ عمل کرے گا تو جو بھی خیر کا کام تو اصل میں ہونا ہی خوشی سے چاہیے نا. لیکن بلائی کا کام جو ہے وہ تنگ دلی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ اس کے لیے بہتری کا باعث بنے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم روزہ رکھو تو کیا ہی بات ہے، کتنا خیر کا اس میں خیر ہے روزہ رکھنے میں. تو فرمایا اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے تو. اب یہاں تک جو بات ہے نا یہ تو وہ 3 روزوں کی تھی جو مکہ سے مدینہ آتے ہی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ بھی فرض ہی تھے. لیکن پھر کچھ مہینے مسلمانوں نے روزے رکھے تھے، پھر اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ گیا اور وہ آ گیا مہینہ یک بار کی ایک پورا مہینہ، اور وہ رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو 3 دن کے روزے تھے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، وہ پھر ختم کر دیے گئے. نفل ہی رہ گئے، جس نے رکھنا رکھ لے، البتہ وہ فرض نہیں رہے، ٹھیک ہے. فرض یہ رمضان کے روزے جب ہو گئے تو اب یہاں اسی کا ذکر آ رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس. اور قرآن کا یہ وصف ہے کہ قرآن نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے، ہدایت دینے کے لیے ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نازل کیا ہے. اور ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. کوئی مولوی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی عالم کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے اوپر جب وہ پرکھے، اس کے اوپر دیکھے کہ میں ان اصولوں کے مطابق مسلمان ہوں یا ان اصولوں سے ہٹ کر ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو وہ بیان کر دیے. اور جو یہ کرے گا وہی حقیقت کے اندر جو ہے وہ تقویٰ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ تقویٰ نہیں پائے گا. بہرحال یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو مہینہ ہے، ہم کہتے ہیں اس مہینے کو تقدس حاصل کیوں ہے؟ اس میں روزہ ہے. اس لیے اللہ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کو تقدس اس لیے حاصل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، روزہ بعد میں ہے. بات سمجھے؟ یعنی روزہ بعد میں فرض ہوا، قرآن کا نزول پہلے شروع ہوا. سمجھ گئے؟ قرآن تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جب پہلی وحی آئی ہے، غار حرا میں تھے. قرآن کا نزول تو وہاں شروع ہو گیا. اگر لمبی چوڑی بحثیں نہیں بھی آپ سمجھنا چاہتے کہ وہ قرآن ایک دفعہ آیا یا آہستہ آہستہ آیا، وہ علیحدہ باتیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو قرآن کا نزول شروع ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہوا ہے مکہ میں. روزہ کہاں فرض ہو رہا ہے؟ مدینہ میں. تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کیوں منتخب کیا، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا؟ اللہ خود ہی بتاتا ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی روزے کا بعد میں ہے، پہلے قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو تقدس حاصل ہے۔ تو یہ باتیں بہت ہمارے وہ عام طور پر ہمارے نہیں ذہنوں کے اندر یہ ہوتی، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ اسی لیے روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہے جو پھر ہمیں پورا ایک جمعہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن اور روزے کا جو تعلق ہے۔ بہرحال یہاں صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک میں نے موضوع آپ کو پہلے بتایا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اور دوسرا یہ قرآن اور روزے کا تعلق جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے، تو اس میں روزہ رکھے، یعنی ضرور روزہ رکھے۔ فَلْيَصُمْ، اب اس کو اس طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور اب ہم تمہیں ایک حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ ہو، صحت سلامتی کے ساتھ ہو، تو وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ روزہ بھی فرض کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب یہ جو ہے نا وہ وہی بات آ گئی جو پیچھے وہ 3 دن کے روزوں کے لیے بھی تھی، کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، تو پھر وہ دوسرے دنوں کے اندر جب وہ روزہ رکھے۔ اچھا یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں، یہ رمضان کے روزوں میں اللہ اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رمضان کے روزوں میں بھی اللہ اجازت دے رہا ہے کہ کوئی آدمی حالت سفر میں ہے، مریض ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ بعض اوقات آدمی سفر میں تنگ ہو جاتا ہے یا بیماری میں تنگ ہو جاتا ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے روزہ نہیں چھوڑا، بس مرنے ہی والا تھا بس، ٹھیک ہے نا، یعنی مرنا ہی گوارا کر، مر جاتا تو مر جاتا، روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس نے پیدا کیا اس نے، اسی طرح کوئی بندہ روزہ چھوڑ دے تو اس کو یہ سمجھنا کہ جی اس نے تو روزہ چھوڑ دیا اپنی اس مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دیا۔ ایک فرض روزوں کے بھی، رمضان کے روزے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوا دیے تھے، یعنی تڑوا دیے تھے۔ اگرچہ یہ موضوع ہمارا بعد میں آنا ہے، پر میں اس میں آ گئی بات، تو اس میں یہ کسی جمعے میں آنا ہے، اس میں یہ باتیں آ جائیں گی۔ بدر میں جب مسلمان گئے ہیں نا تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ توڑنا چاہے توڑ دے، کھول دے روزہ، ٹھیک ہے نا۔ جنگ لڑنی ہے نا، جنگ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، ایک بڑا فرض آ گیا ہے نا، جنگ بڑا فرض ہے نا، بڑے کے لیے چھوٹے کو قربان کر دیا۔ تو بہرحال اسی طرح ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہوا تھا، یہ نفلی روزے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے نفلی روزے۔ اور کچھ صحابہ تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، زیادہ تر سفر جنگوں کے لیے ہوتے تھے۔ اچھا، گرمی بڑی تھی، کچھ لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، وہ روزے کی شدت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ قافلہ ہوتا ہے نا، پھر قافلے میں پیچھے بندے پھر وہ کمزوری کی وجہ سے رہ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا ان کو کیا ہوا؟ ساتھ والوں نے بتایا انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی شدت کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو کہ روزہ توڑ دو۔ یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جو ہے نا وہ اس شدت کے اندر جو ہے وہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہوا تھا، آپ اسے برداشت کر رہے تھے، ان لوگوں نے روزہ نہیں توڑا۔ آگے چلے تو آگے پانی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، کیونکہ پانی سفر میں پھر ہر جگہ تو نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پی لو، روزہ کھول دو، ٹھیک ہے نا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کوئی آدمی نہیں بڑھا روزہ کھولنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی پی لیا، یعنی خود اپنا روزہ کھول دیا، پھر انہوں نے بھی پی لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ خود ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، ہر آدمی نے خود، مجھے کیا تکلیف ہے یہ مجھے ہی دیکھنا ہے نا، آپ کو تو نہیں دیکھنا، آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر مجھے واقعی تکلیف ہے، میری برداشت سے باہر ہے، تو اللہ نے تو چھٹی دی ہے، اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں یا کوئی اور جو ہے وہ مجھے مسئلہ بن جائے، لیکن میں اب نہیں چھوڑوں گا، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ جانتا ہے۔ لیکن ایسے ہی روزہ چھوڑنا یہ پھر بہت بڑا جو ہے وہ محرومی ہے، بہت بڑی، یوں سمجھ لیں کہ محرومی ہے اس انسان کی جو ویسے ہی روزہ چھوڑتا ہے، بلا وجہ ہی چھوڑتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، یعنی اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا کہ جی کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا، اس وجہ سے آسانی چاہتا ہے، تو وہ آسانی کے لیے تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر سفر ہے یا بیماری ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اسی طرح اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ بھی کیا کہ کوئی بہت زیادہ بڑھاپے میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بیمار کے لیے یہ بات ہے، سفر، مسافر اور جو ہے نا وہ بیمار کے لیے یہ ہے کہ وہ بیماری کے بعد اور سفر کے بعد روزہ رکھ لے گا، ٹھیک ہے نا، اپنی وہ تعداد بعد میں پوری کر لے گا۔ لیکن جو بوڑھا ہوتا ہے نا، اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور گیا تو اس نے تو اب جوان نہیں ہونا، وہ اب میں کہوں کہ اگلے سال میں اس سے زیادہ جوان ہو جاؤں گا تو یہ تو نہیں ہوتا، اگلے سال تو میں اس سے زیادہ بوڑھا ہو جاؤں گا نا۔ تو اگر وہ ایک آدمی اپنی صحت کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو بس پھر وہ فدیہ بھی دے دے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں رکھ سکتا روزہ، اس کی عمر اس حد تک ہو گئی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب یہاں دوسری بات ہے، بلکہ تیسری اہم بات ہے یا تیسرا اہم موضوع ہے جس پر ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تم کو اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے، اس تربیت میں سے جو ہے وہ گزار رہا ہے، تو اس کا ایک مقصد اور ہے، ایک مقصد ہم نے پیچھے پڑھا اور وہ کیا ہے کہ تقوی، روزہ تقوی کے لیے ہے، اور یہاں دوسرا مقصد بیان کیا کہ روزہ ہے اللہ کی کبریائی کے لیے، یعنی یہاں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ، ایک ہے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے،
دوسرا انسان جو ہے وہ اللہ کی کبریائی، وہ اوپر جو عمارت ہے نا، جو میں نے جس کی مثال آپ کو جو وہ دی تھی، اس عمارت کی تعمیر کے قابل بن جائے، اس کے لیے ایک ٹریننگ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کے بعد ہمارے 3 موضوع جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیے، اور میرے خیال میں یہ رمضان میں اتنے ہی ہمارے نکل سکیں گے۔ بہرحال اگلی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے نا وہ کبریائی کرو اللہ تعالیٰ کی، اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر کرنے والے ثابت ہو سکو۔ یعنی وہ کبریائی کا کام کیے بغیر تم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے، یہ ابھی نوٹ کر لیں۔ یہ ایسی اہم چیز ہے کہ وہ کبریائی کا کام کیے بغیر تم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور یہاں بتا دیا کہ وہ شکر کرنے والے جو ہیں وہ اس کبریائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تو اب ہر بندے سے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اب ایمان والا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ٹھیک ہے نا، ایمان والے سے تو اب اس سے بھی زیادہ قریب ہے، جس طرح فرمایا کہ شارع اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب ہے۔ اب قریب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن امید دور والے سے رکھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ قریب تو اللہ ہے نا، تو میں اپنی پریشانی میں، اپنی تکلیف میں، اپنی مشکل میں، اپنی حاجت میں، ضرورت میں کسی دور والے سے جو ہے وہ امید رکھوں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں پس منظر سمجھ لیں، ایک تو وہ عام طور پر دنیا کے معاملات ہوتے ہیں نا، نہیں، بتوں کے پاس جا کر ان کے سامنے حاجت پیش کرنا، پیر کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرنا، ٹھیک ہے نا، اس سے کچھ جو ہے وہ کہنا، اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے سے جا کر کسی مزار کے اوپر جا کر، ٹھیک ہے نا، کسی اور جگہ جا کر جو ہے وہ اور اپنی حاجت کے لیے کسی ایسی جگہ جو ہے وہ جانا، کسی ایسی جگہ جو ہے وہ پہنچنا۔ تو یہ بات یہاں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے بندے بن جائیں، جن میں تقویٰ پیدا ہو جائے، جن کا قرآن سے وہ تعلق بن جائے، اور جو اللہ کے دین کی کبریائی کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوں، تو اللہ تو ان کے قریب ہی ہے۔ اللہ تو سب اپنی ساری مخلوق سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، جنوں سے قریب ہے، اور خاص طور پہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ تو فرمایا انی قریب میرے بندے، اور یہاں خاص طور پر ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے بندے سے مراد جنہوں نے یہ کام کر لیے ہیں جو یہاں بتائے، جو یا یہ کام کر رہے ہیں، فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں تو جواب دیتا ہوں کسی بھی پکارنے والے، یعنی جو بھی مجھے پکارے میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میری بات کا جواب دیں۔ یعنی میں ہر ایک کی بات، میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم کسی سے کہتے ہیں نا اس طرح کہ یار میں تمہاری بات سنتا ہوں، تم میری بات نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر بندے کی بات جو ہے وہ سنتا ہوں، میں اپنے بندوں کی بات سنتا ہوں، تو میرے بندے وہ میری بات پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟
یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر جو ہے وہ پختہ ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی میری یہ جو باتیں ہیں، جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں، ان کا مجھے جواب ملنا چاہیے۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو کچھ کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرو، اب جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو ایسا کر دینا ہے نا، یہ جواب ہے اس کا۔ ایک ہماری وہ پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں جواب دے دینا، اور وہ جواب کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا، اس کو بھی جواب کہتے ہیں۔ یہ جواب نہیں، یعنی یہ اس کا جواب ہے کہ وہ کر دیا جائے۔ اور یہاں جواب کیا ہے کہ یہ جو عبادت میں تمہیں بتائی گئی ہے، اس سے تمہارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اور پھر تمہارا اللہ کی کتاب قرآن سے وہ تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا ہے اس مہینے میں۔ اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ کرنے والے جو ہے وہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جائے، یہ تمہاری تربیت جو ہے وہ اس طور پر جب ہو جائے تو تم اللہ کی کبریائی جو ہے وہ کرنے والے بنو، اور تب ہی تم صحیح معنوں میں ہدایت پانے والے ہوگے۔ یعنی اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی تو پھر حقیقت میں تم نے ہدایت نہیں پائی۔ آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہارے اوپر نظر عنایت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں، روزوں کے مہینے میں روزہ کھولنے کے بعد رات کے وقت مباشرت ہو سکتی ہے، بس مختصراً یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ یہ آیت جو ہے نا وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور روزے کی آیت پہلے آ گئی تھی، مسلمان روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے میں وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ رات کو بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا یہ نہیں چاہیے، بس ایسے سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ یہ سمجھنے کے باوجود جو ہے نا وہ عمل کر لیتے تھے، تو بہرحال اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب جو ہے نا وہ تم اپنی وہ بیویاں جو ہیں ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے لکھا ہے وہ تلاش کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ وہ صبح کی سفید داری وہ سیاہ داری سے علیحدہ ہو جائے فجر میں۔ اب وہ زمانہ بدل جاتا ہے، اب گھڑیاں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی شناخت بھی نہیں رہی ہے، تو وہ پرانے لوگ جو ہیں وہ پرانے زمانے میں وہ یہ فرق کر لیتے تھے کہ ایک رات کی وہ سیاہی سی ہے اور پھر اس کے بعد سفیدی جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے صبح کی، تو اس سے پھر اس وقت گھڑیاں نہیں تھی نا، تو اس طرح ہی روزہ رکھتے بھی تھے، کھولتے بھی تھے، اسی طرح سارے کام ہوتے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ جب کہ تم نے مسجدوں میں
اعتکاف کیا ہوا ہو. اب مسجدوں میں تو بیویاں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم نے مسجد میں اعتکاف کیا ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو. تو وہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے. تو وہ اگر کسی مسئلے کے لیے گیا ہوا ہے اعتکاف میں تو ہے نا، تو کوئی اس کا پیچھے ایسا مسئلہ ہے. ہمارے تو یہ ابھی لیٹرینیں بنی، یہاں تو لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں نہیں ہوتی تھی، وہ کدھر جاتا وہ باہر کھیتوں میں نہیں جاتے تھے. یہ بھول گیا تجھے، وہ اعتکاف والا کتنے جا کے پیشاب کرتا سا تو جانا سی نا مسجد تو باہر. تو پھر ایسا ہی ہے. تو وہ کچھ چیزوں میں جا سکتا ہے گھر، تو اگر وہ گھر گیا ہے تو گھر میں جا کر بھی وہ اعتکاف میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں کی اس طرح یہ بات ہو رہی. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. توڑنے کی بات نہیں، قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے تو ٹوٹنے کا امکان ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو جب وہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم بچ سکو، اللہ کی آیات کو یا اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچ سکو. اب یہ آخری بات ہے، اور اس میں آخری آیت ہے جو میں نے پڑھی تھی، اور اس میں ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے. وہ بھی میں نے صرف توجہ ہی آپ کی دلانی ہے، باقی باتیں پھر انشاءاللہ اگلے جمعوں کے اندر جب ہوں گی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز. یہ ناجائز چوری کا پیسہ بھی، رشوت کا پیسہ بھی، ملاوٹ کا پیسہ بھی. اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق رکھ لے، ایک بھائی اپنی بہن کا حق رکھ لے، وراثت میں اس کو حصہ نہ دے، یہ سارا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی دوسرے کا حق ہے جو وہ رکھ لیتا ہے. تو یہ سمجھ لیں عام طور پہ عورتوں کے حوالے سے مرد بیویوں کو حق نہیں دیتے، مہر نہیں دیتے. ایسے بدبخت ہیں کہ مہر لکھنے کے باوجود، ماننے کے باوجود وہ بدبخت لوگ ہیں، اس کا حق نہیں دیتے ہیں. یہ حرام ہے اگر ایسے ہی رکھا ہوا ہے کسی نے، تو وہ اس کا ہے، اس کو ادائیگی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کئی لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جی بس یہ ہماری، اور یہ دینا بھی خوشی سے چاہیے. اگر وہ عورت مجبور ہو کر معاف کرتی ہے تو وہ معاف نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح آپ تھانے دار کو جا کر پیسے خوشی سے نہیں دیتے لیکن پھر بھی خود دیتے ہیں، جس طرح آپ پٹواری کو جا کر رشوت خود دیتے ہیں، خوشی سے نہیں دیتے لیکن خود دیتے ہیں، اپنی جیب سے نکال کے دیتے ہیں، تو اس کو کوئی مانتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ یہ بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے نا. تو کسی کا حق اس طرح جو ہے وہ رکھنا، وہ کسی کا بھی ہو تو وہ جائز نہیں ہے. وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اچھا یہ ہے اگلی بات، اصل میں تو میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی. وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان اپنے مال جو ہے حکام کو بھی نہ دو رشوت کے طور پر. اچھا حکام کہاں سے آ گئے؟ یہ اصل میں وہ چھت ہے، یہ اوپر تعمیر ہوگی تو وہ حکام بھی آ جائیں گے. یہ حکام، اچھا ابھی آپ ذرا غور کریں کہ یہ بدر سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا حکمران پہلے تو بننے والے خود حکمران ہیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رشوت دے گا یا وہ کسی سے لیں گے؟ معاذ اللہ. کیا کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دے گا اور وہ رشوت لیں گے؟ اللہ کو پتا تھا
کہ یہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ان کے حکمران بھی رشوت لینے والے ہوں گے اور یہ بھی دینے والے بن جائیں گے۔ اب وہ حکمران، یہ تھانے دار بھی حکمران ہے، یہ پٹواری بھی حکمران ہے، وہ عمران خان بھی حکمران ہے، جو بھی لے رہا ہے وہ سرکاری آدمی، وہ حکمرانوں میں ہی آتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب حکمرانی بھی کوئی چیز ہے، یہ ہے اصل کے اندر وہ اس کی جو ہے اوپر کی منزل ہے نا، اس کے حوالے سے وَلَا تَدْرُ بِهَا إِلَّا الْحُكَّامُ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ کھا لے اور تم جانتے ہوئے یہ کام گناہ کے ساتھ جو ہے وہ کرو، رشوتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کرو، تو اللہ تمہیں اس سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ جو آیتیں تھیں اس کا ایک ہم نے سرسری ترجمہ جو ہے وہ کر لیا، اور اس میں خاص طور پر 3 مضامین جو اگلے ہمارے 3 جمعے آئیں گے اس کے لیے میں نے آپ کو علیحدہ سے بتا دیا، اور ان میں ایک تو یہ ہے کہ روزے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ ہم کبریائی کے قابل بن سکیں، اور تیسرا یہ ہے کہ روزے کی فرضیت جو رمضان کے اندر ہوئی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ان دونوں کا تعلق آپس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔